نصیبہ نامی ایک انصاری عورت کے ہاں کسی نے ایک بکری بھیجی۔ یہ نصیبہ نامی انصاری عورت خود ام عطیہ ہی کا نام ہے۔ اس بکری کا گوشت انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے یہاں بھی بھیج دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ تمہارے پاس کھانے کو کوئی چیز ہے؟ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اور تو کوئی چیز نہیں، البتہ اس بکری کا گوشت جو نصیبہ نے بھیجا تھا وہ موجود ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہی لاؤ، اب اس کا کھانا درست ہو گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1446۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 اونٹ سے کم میں زکوٰۃ نہیں اور 5 اوقیہ سے کم چاندی میں زکوٰۃ نہیں، اسی طرح 5 وسق سے کم غلہ میں زکوٰۃ نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1447۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں اپنے دور خلافت میں فرض زکوٰۃ سے متعلق ہدایت دیتے ہوئے اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق یہ فرمان لکھا کہ جس کا صدقہ بنت مخاض تک پہنچ گیا ہو اور اس کے پاس بنت مخاض نہیں بلکہ بنت لبون ہے تو اس سے وہی لے لیا جائے گا، اور اس کے بدلے میں صدقہ وصول کرنے والا 20 درہم یا 2 بکریاں زائد دے دے گا، اور اگر اس کے پاس بنت مخاض نہیں ہے بلکہ ابن لبون ہے تو یہ ابن لبون ہی سے لے لیا جائے گا، اور اس صورت میں کچھ نہیں دیا جائے گا وہ مادہ یا نر اونٹ جو تیسرے سال میں لگا ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1448۔ اس وقت میں موجود تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ سے پہلے نماز عید پڑھی، پھر آپ نے دیکھا کہ عورتوں تک آپ کی آواز نہیں پہنچی، اس لیے آپ ان کے پاس بھی آئے۔ آپ کے ساتھ بلال رضی اللہ عنہ تھے جو اپنا کپڑا پھیلائے ہوئے تھے۔ آپ نے عورتوں کو واعظ سنایا اور ان سے صدقہ کرنے کے لیے فرمایا، اور عورتیں اپنا صدقہ بلال رضی اللہ عنہ کے کپڑے میں ڈالنے لگیں۔ یہ کہتے وقت ایوب نے اپنے کان اور گلے کی طرف اشارہ کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1449۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے انہیں وہی چیز لکھی تھی جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری قرار دیا تھا، یہ کہ زکوٰۃ کی زیادتی کے خوف سے جدا جدا مال کو یکجا اور یکجا مال کو جدا جدا نہ کیا جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1450۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے انہیں فرض زکوٰۃ میں وہی بات لکھی تھی جو رسول اللہ نے مقرر فرمائی تھی۔ اس میں یہ بھی لکھوایا تھا کہ جب 2 شریک ہوں تو وہ اپنا حساب برابر کر لیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1451۔ ایک دیہاتی نے رسول اللہ سے ہجرت کے متعلق پوچھا، یعنی یہ کہ آپ اجازت دیں تو میں مدینہ میں ہجرت کر آؤں۔ آپ نے فرمایا افسوس، اس کی تو شان بڑی ہے، کیا تیرے پاس زکوٰۃ دینے کے لیے کچھ اونٹ ہیں جن کی تو زکوٰۃ دیا کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ پھر کیا ہے؟ سمندروں کے اس پار جس ملک میں تو رہے وہاں عمل کرتا رہے، اللہ تیرے کسی عمل کا ثواب کم نہیں کرے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1452۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان کے پاس فرض زکوٰۃ کے ان فریضوں کے متعلق لکھا تھا جن کا اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے، یہ کہ جن کے اونٹوں کی زکوٰۃ جزا تک پہنچ جائے اور وہ جزا اس کے پاس نہ ہو بلکہ حقہ ہو تو اس سے زکوٰۃ میں حقہ ہی لیا جائے گا، لیکن اس کے ساتھ 2 بکریاں بھی لی جائیں گی اگر ان کے دینے میں اسے آسانی ہو، ورنہ 20 درہم لیے جائیں گے تاکہ حقہ کی کمی پوری ہو جائے، اور اگر کسی پر زکوٰۃ میں حقہ واجب ہو اور حقہ اس کے پاس نہ ہو بلکہ جزا ہو تو اس سے جزا ہی لے لیا جائے گا، اور زکوٰۃ وصول کرنے والا زکوٰۃ دینے والے کو 20 درہم یا 2 بکریاں دے گا، اور اگر کسی پر زکوٰۃ حقہ کے برابر واجب ہو گئی اور اس کے پاس صرف بنت لبون ہے تو اس سے بنت لبون لے لی جائے گی، اور زکوٰۃ دینے والے کو 2 بکریاں یا 20 درہم ساتھ میں اور دینے پڑیں گے، اور اگر کسی پر زکوٰۃ بنت لبون واجب ہو اور اس کے پاس حقہ ہو تو حقہ ہی اس سے لے لیا جائے گا، اور اس صورت میں زکوٰۃ وصول کرنے والا 20 درہم یا 2 بکریاں زکوٰۃ دینے والے کو دے گا، اور کسی کے پاس زکوٰۃ میں بنت لبون واجب ہو
اور بنت لبون اس کے پاس نہیں بلکہ بنت مخاض ہے تو اس سے بنت مخاض ہی لے لیا جائے گا، لیکن زکوٰۃ دینے والا اس کے ساتھ 20 درہم یا 2 بکریاں دے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1453۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جب انہیں بحرین کا حاکم بنا کر بھیجا تو ان کو یہ پروانہ لکھ دیا، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ زکوٰۃ وہ فریضہ ہے جسے رسول اللہ نے مسلمانوں کے لیے فرض قرار دیا ہے، اور رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا، اس لیے جو شخص مسلمانوں سے اس پروانے کے مطابق زکوٰۃ مانگے تو مسلمانوں کو اسے دے دینا چاہیے، اور اگر کوئی اس سے زیادہ مانگے تو ہرگز نہ دے۔ 24 یا اس سے کم اونٹوں میں ہر 5 اونٹ پر 1 بکری دینی ہوگی، 5 سے کم میں کچھ نہیں، لیکن جب اونٹوں کی تعداد 25 تک پہنچ جائے تو 25 سے 35 تک ایک ایک برس کی اونٹنی واجب ہوگی جو مادہ ہوتی ہے۔ جب اونٹ کی تعداد 36 تک پہنچ جائے تو 36 سے 45 تک 2 برس کی مادہ واجب ہوگی۔ جب تعداد 46 تک پہنچ جائے تو 46 سے 60 تک میں 3 برس کی اونٹنی واجب ہوگی جو جفتی کے قابل ہوتی ہے۔ جب تعداد 61 تک پہنچ جائے تو 61 سے 75 تک 4 برس کی مادہ واجب ہوگی۔ جب تعداد 76 تک پہنچ جائے تو 76 سے 90 تک 2 برس کی 2 اونٹنیاں واجب ہوں گی۔ جب تعداد 91 تک پہنچ جائے تو 91 سے 120 تک 3 برس کی 2 اونٹنیاں واجب ہوں گی جو جفتی کے قابل ہوں۔ پھر 120 سے بھی تعداد آگے بڑھ جائے تو ہر 40 پر 2 برس کی اونٹنی واجب ہوگی، اور ہر 50 پر 3 برس کی، اور اگر کسی کے پاس 4 اونٹ سے زیادہ نہیں تو اس پر زکوٰۃ واجب نہ ہوگی، مگر جب ان کا مالک اپنی خوشی سے کچھ دے۔ اور ان بکریوں کی زکوٰۃ جو سال کے اکثر حصے جنگل یا میدان وغیرہ میں چر کر گزارتی ہیں، اگر ان کی تعداد 40 تک پہنچ گئی ہو تو 40 سے 120 تک 1 بکری واجب ہوگی، اور جب 120 سے تعداد بڑھ جائے تو 120 سے 200 تک 2 بکریاں واجب ہوں گی۔ اگر 200 سے بھی تعداد بڑھ جائے تو 200 سے 300 تک 3 بکریاں واجب ہوں گی، اور جب 300 سے بھی تعداد آگے نکل جائے تو اب ہر 100 پر 1 بکری واجب ہوگی۔ اگر کسی شخص کی چرنے والی بکریاں 40 سے 1 بھی کم ہوں تو ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، مگر اپنی خوشی سے مالک کچھ دینا چاہے تو دے سکتا ہے، اور چاندی میں زکوٰۃ 40واں حصہ واجب ہوگی۔ لیکن اگر کسی کے پاس 190 درہم سے زیادہ نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، مگر خوشی سے کچھ اگر مالک دینا چاہے تو اور بات ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1454۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ احکام زکوٰۃ کے مطابق لکھا کہ زکوٰۃ میں بوڑھے، عیبی اور نر نہ لیے جائیں، البتہ اگر صدقہ وصول کرنے والا مناسب سمجھے تو لے سکتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1455۔